اسحاق. سیرہ ابن اسحاق ایک بک ہے عربک زبان میں جو کہ خاصی لمبی بک ہے, کافی والیومز پر ہے, اور لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ قدیم زمانے کی بک ہے, جو کہ اس زمانے کے قریب سے قریب تر کے دور کی ہے بک. تو سیرہ بہت سارے لوگوں نے لکھی, صحاباؤں کے جو آگے اولادیں تھیں انہوں نے لکھی, جیسے کہ عروہ ابن زبیر اور حضرت عثمان ابن عفان کے بیٹے, انہوں نے سیرہ لکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے نام تھے جن لوگوں نے سیرہ کی کتابیں لکھی ہیں, لیکن وہ کتابیں اب ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس یا آج کل اس دور میں جو چیز موجود ہے اور جو کہ بڑی بڑی لائبریریز میں ہی اب ملتی ہیں, جو بہت خاص ہیں, ان میں سے ایک ہے سیرہ ابن اسحاق. تو انہوں نے جو ہے 85 ہجری میں لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ 11 ہجری میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد 85 تو سب سے کلوزسٹ بک جو آج کل یہاں اب اویلیبل ہے, اوبیسلی لائبریریز میں اویلیبل ہے, اسلامک مدارسوں میں, تو ان میں سے یہ ایک ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ یہ جس بک کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا, یہ ایک بک ہے جو کہ اگین اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے, اور اس میں ہی تقریباً ساری اوتھینٹک چیزیں ملیں گی. تو ہمارے پاس اب جو کتابیں موجود ہیں ان میں انہی کا ہی استعمال کرتے ہوئے اب میں انشاءاللہ چلوں گی. تو جو بھی ریفرنس میں لے رہی ہوں وہ میں ان لیکچر سے لے رہی ہوں, جس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے ابن اسحاق کی سیرہ سے. اور ادروائز جو میرے پاس یہ بک ہے, میں آپ کو اس کا تفصیلی تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں. یہ کتاب جو ہے وہ 1979 میں جو ہے لکھی گئی تھی. اس کا نام ہے رحیق المختوم. ٹھیک ہے, تو یہ 1979 میں پاکستان میں کمپٹیشن ہوا تھا, جو اسلامک آرگنائزیشن نے کمپٹیشن کیا تھا 1 سال کا, جس میں تقریباً 171 کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی تھیں. 85 عربک تھیں, 64 اردو تھیں, 21 انگلش تھیں, اور 1-2 الگ فرینچ وغیرہ کی زبان میں تھیں. تو ان میں سے اس کا جو ہے یہ والی کتاب نے ون کیا تھا, یہ عربک میں لکھی تھی, اور اس کے جو آتھر ہیں وہ صفی الرحمن مبارک پوری ہیں, جو کہ انڈیا کے کوئی اسکالر ہیں, لیکن انہوں نے آخر میں 7 سال مدینہ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس میں تھی جو کہ جیتی تھی کمپٹیشن میں. تو یہ کتاب اس کمپٹیشن میں جیتی تھی, اور یہ اب جو ہے انگلش اور اردو میں بہت آرام سے دستیاب ہے. میں نے سنا یہ ہے کہ اس کا انگلش ترجمہ تو انگلش لوگوں کے لیے زیادہ بہت مطلب پسند نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ انگلش لینگویج اس میں بہت اچھی نہیں لکھی گئی ہے, مطلب ترجمے کے حساب سے بات کر رہی ہوں. تو لیکن اردو اس کا ترجمہ جو ہے وہ خود انہوں نے ہی لکھا ہے, کیونکہ یہ جو سیف الرحمن شیخ ہیں یہ اردو اور عربک لٹریچر سے ان کا تعلق تھا, تو اس لیے آئی تھنک ان کا اردو ترجمہ انہوں نے خود کیا, اس لیے وہ بہت اچھا ہوا ہے. تو یہ ہی کتاب انشاءاللہ تعالی میں ساتھ ساتھ ریڈ کر کے اپنے نوٹس اس سے بناؤں گی اور لیکچر سے بناؤں گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سیرہ جو ہے وہ یا تو ڈائریکٹلی ابن اسحاق سے ریلیٹ کرتی ہے, یا پھر یہ الرحیق المختوم کی کتاب سے انشاءاللہ تعالی ہم سارے ریفرنسز لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں تقریباً وہی بات ہے, ساری اسناد جو ہوتی ہیں, یعنی کہ جو آپ کی چینج آف نریشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ جو حدیث کی جو نریشنز آتی ہیں کہ کہاں سے کس نے بولا, وہ اینڈ تک کی جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے, تو وہ جو ہے فل سالڈ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یہ ان چند کتابوں میں سے ہی ہے جن کی اسناد مضبوط ہیں, جیسے کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم یا ترمذی, ان میں جو روایتیں ہیں وہ موسٹ اوتھینٹک سمجھی جاتی ہیں ایکچولی. تو اسی طرح سے ان میں بھی انہی کے ہی حوالے ہیں, قرآن کا حوالہ ہے یا پھر جو ہے انہی تمام کتابوں کا جن کا میں نے ذکر کیا. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم پراپر انشاءاللہ سیرہ کا اسٹارٹ کریں گے اگلے ہفتے سے.
میں نے سوچا فی الحال آپ لوگ کو جسٹ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں، تاکہ کوئی اگر کسی کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہو تو پلیز مجھے بتائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. السلام علیکم.